بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اس پاک ذات کے نام سے جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ دوستو، ہمیشہ کی طرح آج بھی میں آپ کے لیے بہت ہی پیارا اور خوبصورت پیغام لے کر آیا ہوں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اپنے والد حضرت زکریا علیہ السلام کی طرح اللہ کے برگزیدہ نبی تھے۔ آپ علیہ السلام کا نام خود اللہ عز و جل نے تجویز فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے زکریا، ہم تمہیں ایک ایسے فرزند کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اس سے پہلے ہم نے اس نام کا کوئی شخص پیدا نہیں کیا۔ سورہ مریم آیت نمبر 7۔ گویا دنیا میں سب سے پہلے آپ علیہ السلام کا نام ہی یحییٰ رکھا گیا، اور آپ علیہ السلام اپنی صفات میں بھی سب سے منفرد تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اپنے والد حضرت زکریا علیہ السلام کی دعاؤں کا ثمر تھے، جنہیں اللہ نے بڑھاپے میں اولاد عطا فرمائی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ عیشا اور حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ حنا آپس میں بہنیں تھیں۔ یوں حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپس میں خالہ زاد بھائی تھے۔ قصے کی طرف بڑھنے سے پہلے میری تمام دوستوں سے التماس ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو ہماری یہ کوشش پسند آئے تو پلیز لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور اگر آپ کو یہ سٹوری پسند آئے تو پلیز کمنٹ میں ضرور بتائیے۔ حضرت ربی بن انس فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت سب سے پہلے تسلیم کرنے والے حضرت یحییٰ علیہ السلام تھے۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولاد آدم کوئی بھی ایسا نہیں کہ جس سے گناہ سرزد نہ ہو سوائے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے۔ مسند احمد۔ قرآن پاک میں آپ علیہ السلام کا ذکر ان 4 صورتوں میں آیا ہے، جن میں حضرت زکریا کا بھی ذکر ہے۔ سورہ آل عمران، سورہ انعام، سورہ مریم اور سورہ انبیاء۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی، اے یحییٰ، ہماری کتاب کو مضبوطی سے تام لو، اور ہم نے ان کو لڑکپن میں ہی دانائی عطا فرمائی، اور اپنے پاس شفقت اور پاکیزگی بھی، اور وہ پرہیزگار تھے اور ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے والے اور سرکش اور نافرمان نہیں تھے۔ اور سلام ہو جس دن وہ پیدا ہوئے اور جس دن وفات پائیں گے اور جس دن زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ سورہ مریم آیت نمبر 12 تا 15۔ آپ علیہ السلام کم عمر ہی تھے، پروردگار عالم نے فرشتوں کے ذریعے تورات حفظ کروا دی اور انہیں حکم دیا، آسمانی کتاب کا جو علم تمہیں عطا کیا گیا ہے اس پر خود بھی عمل کریں اور قوم کو بھی اس کا درس دیں۔ انہیں بچپن میں ہی عقل و حکمت، طہارت و پاکیزگی اور پرہیزگاری عطا فرمائی گئی، اور ان میں وہ تمام خوبیاں یکساں کر دی گئی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لیے سلامتی کا اعلان کیا گیا۔ سورہ آل عمران آیت 39۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی 5 خصوصیات کا ذکر فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وہ عبادت گاہ میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ فرشتوں نے آواز دی کہ زکریا، اللہ آپ کو یحییٰ کی بشارت دیتے ہیں، جن کے احوال یہ ہوں گے کہ وہ کلمات اللہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی تصدیق کرنے والے ہوں گے، اور دوسری مقتدی دین ہوں گے، اور تیسری اپنے نفس کو لذات سے بہت روکنے والے ہوں گے، اور چوتھے نبی بھی ہوں گے، اور پانچویں اعلیٰ درجے کے شائستہ ہوں گے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمات اللہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کے حکم سے خلاف عادت بلا واسطہ
بغیر باپ پیدا کیے گئے۔ حضرت حارث اشعری سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے یحییٰ کو 5 باتوں کا حکم فرمایا کہ ان پر عمل کرو اور بنی اسرائیل کو بھی عمل کا حکم دو۔ لہٰذا انہوں نے بنی اسرائیل کو بیت المقدس میں جمع کیا اور ارشاد فرمایا، اللہ جل شان نے مجھے 5 باتوں کا حکم فرمایا۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور نہ ہی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ۔ اس کی مثال اس غلام کی ہے جس کو اس کے مالک نے اپنی رقم سے خریدا، مگر غلام جو کچھ کماتا ہے وہ مالک کی بجائے کسی دوسرے شخص کو دے دیتا ہے۔ اب تم ہی بتلاؤ کون ایسے غلام کو رکھے گا؟ لہٰذا یاد رکھو، جب اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے اور وہی تمہیں رزق دیتا ہے تو تم پر لازم ہے صرف اسی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ نمبر 2، میں تمہیں نماز کا حکم دیتا ہوں۔ جب تم خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ اپنا رخ تمہاری طرف کر لیتا ہے، لہٰذا جب نماز پڑھو تو کسی اور کی طرف دھیان مت لگاؤ۔ نمبر 3، میں تمہیں روزے رکھنے کا حکم دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال یوں دی ہے جیسے کسی جماعت میں کسی ایک شخص کے پاس مشک کی بوٹی ہو تو مشک اپنے آپ اپنی جگہ کو مہکا دے گی۔ بے شک روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ معطر، مقبول اور پسندیدہ ہے۔ اور نمبر 4، میں تمہیں صدقے کا حکم دیتا ہوں۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ کسی شخص کو دشمنوں نے اچانک آ دبوچ لیا ہو اور اس کے ہاتھوں کو گردن سے باندھ کر قتل کرنے کے لیے چلے جا رہے ہوں۔ اس نا امیدی کی حالت میں وہ یہ کہے کہ میرا پورا مال لے کر میری جان بخشی ہو سکتی ہے، اور جواب پا کر جان کے بدلے ساری دولت قربان کر دینے کو تیار ہو جائے گا۔ نمبر 5، پانچواں حکم یہ ہے، دن رات کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو۔ اس کی مثال ایسی ہے، ایک شخص جو دشمن سے بھاگ رہا ہو اور دشمن تیزی سے اس کے تعاقب میں ہو، وہ شخص بھاگ کر کسی مضبوط قلعے میں پناہ گزین ہو جائے۔ مسند امام احمد۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی وفات کے بارے میں مفسرین نے مختلف واقعات تحریر کیے جو یہود و نصارہ کی کتب سے لیے گئے ہیں۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہودیہ کا بادشاہ ہیراتو ایک عیاش شخص تھا جس کی وجہ سے پورے ملک میں فسیق و فسور پھیل رہا تھا۔ اس نے اپنے بھائی فلپ کی بیوی ہیراتیاس کو بغیر نکاح کے اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا۔ حضرت یحییٰ کیونکہ نبی تھے اور دعوت حق فریضہ سر انجام دیتے تھے، انہوں نے بادشاہ کی فحش حرکات کی خلاف ورزی کی اور آواز بلند کی، جس کے نتیجے میں انہیں گرفتار کر کے قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ تاہم بادشاہ ان سے ڈرتا بھی تھا، وہ جانتا تھا کہ آپ علیہ السلام اللہ کے نبی اور نیک پارسا انسان ہیں، نیز عوام میں بڑی عزت ہے۔ اسی اثناء میں بادشاہ کی سالگرہ کے سلسلے میں محل میں رقص و موسیقی کی محفل سجی، جس میں ہیراتیاس کی جوان سالہ خوبصورت بیٹی نے رقص و فن و خیز میں تیر چلا کر بادشاہ کو اپنے جال میں پھنسا لیا۔ بادشاہ نے خوش ہو کر اس سے کہا، مانگ، کیا مانگتی ہے؟ بیٹی نے اپنی ماں سے مشورہ کیا، وہ تو پہلے ہی ایسے موقع کی تلاش میں تھی، لہٰذا ماں نے بیٹی سے کہا، یحییٰ کا سر مانگ لے۔ بیٹی نے بادشاہ کے سامنے ادب سے جھک کر عرض کیا، بادشاہ سلامت، مجھے یحییٰ کا سر تھال میں رکھ کر منگوا دیجیے۔ بادشاہ یہ سن کر غمگین ہوا، مگر محبوبہ کی بیٹی کی فرمائش کیسے رد کر سکتا تھا؟ چنانچہ اس نے فوراً قید خانے سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر کٹوا کر منگوایا اور محبوبہ کی رقاصہ بیٹی کی نظر کر دیا۔ کہتے ہیں کہ دمشق کی جامع مسجد بنو امیہ کے حال میں آپ علیہ السلام کا سر مبارک دفن ہے۔ عمومی خلیفہ ولید بن مالک نے مسجد کی تعمیر کرائی۔ محررین نے لکھا ہے، دوران تعمیر
یہاں ایک غار دریافت ہوا جس پر خلیفہ خود غار میں داخل ہوئے اور دیکھا ایک صندوق میں انسانی سر رکھا ہوا ہے اور صندوق پر تحریر ہے یہ حضرت یحییٰ بن زکریہ علیہ السلام کا سر ہے۔ ان کا چہرہ اور بال اپنی اصل حالت میں تھے، یوں لگتا تھا